اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عنوان ہے موت کی یاد، تو موت تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے چاہے مسلمان ہو یا کفار، کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس حقیقت کی تیاری بہت ہی کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے آیت نمبر 125، کل نفس ذائقۃ الموت، اور جو یہ موت ہے یعنی ہر شخص کو، ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ نفس کیا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے وہ ہمارے یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے جو نفس کہلاتا ہے، اور اگر اس جسم سے وہ روح نکل جائے تو یہ ہماری موت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا موت کا جو یہ سلسلہ ہے وہ ایک بار نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کی اور حدیثوں کی دلائل میں ہم کو ملتا ہے کہ یہ انسان کے پاس 2 مرتبہ آتی ہے۔ ایک انسان کی جو روح جو تھی وہ عالم ارواح میں تھی، اس کے بعد اسے یہاں اس بولتے زمین پہ اس کے ماں کے شکم میں بھیج دیا گیا۔ پھر وہاں یہ اپنی اعمال نامے والی جو دنیائی زندگی، جو دنیا فانی ہے، اس میں یہ اپنا عمل کرے گا۔ اس کے بعد اسے ایک موت آئے گی اور پھر وہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اسے آخرت کا اس قیامت ہوگی۔ تو اس موت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، چاہے وہ اولیاء ہے، انبیاء ہے، شاہ ہے، گدھا ہے، کسی سے اس کو مستثنیٰ نہیں ہے کہ موت ہر زندہ پر موت آنی ہے۔ بڑے پر بھی آنی ہے، چھوٹے پر بھی آنی ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی آنی ہے، نیک پر بھی آئیں گی اور برے پر بھی آئیں گی۔ چاہے کوئی مالدار بھی ہوگا تب بھی اس پر موت آئے گی، جو کہے غریب بھی ہوگا اس پر بھی موت آئے گی۔ اور جس پر موت آتی ہے نہ تو وہ خود اس سے بچ سکتا ہے، نہ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ، اس کے جو ورثہ ہے اس کو نہ بچا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی طاقتور ہے تب بھی اس کو موت آنی ہے، اور کوئی کمزور ہے تب بھی اسے موت آنی ہے۔ یعنی ہر حال میں اسے کیا کرنا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں 2 ٹوک یہ فیصلہ سنا دیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِّتُّ فَهُمْ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی۔ کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ کو ہمیشہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی نے کیا خوبی کہا ہے اور سچ ہی کہا ہے، لَوْ كَانَ فِي الدُّنْيَا بَقَاءُ لَمَا مَاتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ محمد۔ یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا اور وہ ان کے پاس پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ پھر وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا کہ تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے واپس لوٹائی اور کہا کہ جاؤ اس بندے سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے اس کے لیے ایک مزید سال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، اس کے بعد پھر کیا؟
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت، تو انہوں نے کہا تو پھر تو موت تو ابھی ہی منظور ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ پیغمبروں کو ان کی خواہش کے بغیر موت نہیں آتی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کا قطعاً چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ پالے۔ موت ایسی ایک چیز ہے جو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے، نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ یعنی کسی انسان کو نہ تو موت کا وقت معلوم ہے، نہ اسے یہ پتہ ہوتا کہ یہ کہاں سے آئیں گی۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر جس حالت میں جو جہاں ہوگا اسے وہاں موت آ کر دبوچ لے گی۔ تموت ان اللہ علیم خبیر، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پہ مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت کچھ جاننے والا اور بہت باخبر ہے۔ اب دیکھیے کہ موت کب آئے کسی کو نہیں پتہ۔ بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں نا ہم لوگ، بیٹھے بیٹھے چل بسے، ابھی یہیں تھے، ابھی ہم نے دیکھا تھا، ابھی پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ابھی کھڑے تھے اور دھرم سے گرے اور ختم ہو گئے۔ سوئے سوئی کیا ہو گیا، ختم ہو گئے، صبح اٹھ ہی نہیں پائے۔ تو کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کے گھر میں ہے کہ گھر کے باہر ہے، اس کے وطن میں ہے کہ دریائے غیر میں ہے، جوانی میں مرنے والا ہے کہ بوڑھاپے میں مرنے والا ہے۔ اس کی خواہشات، پتہ نا انسان کی خواہشات کتنی ہوتی ہے کہ اس کی خواہشات پوری ہوگی تب مرے گا یا اس سے پہلے مرے گا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کی موت جو ہے اسے کہاں آ کے دبوچ لے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید، کہ تم جہاں بھی ہوں گے تمہیں موت آ پکڑے گی، گو کہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہوں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کو موت سے فرار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ پہنچیں گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ تمہارے تمام کیے ہوئے کاموں کے متعلق تمہیں خبر دے گا۔ ابھی تک جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے چھٹکارا کسی کو نہیں، اور یہ اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے اور ہر حال میں آتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے کہ نہ کریں۔ ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت جو ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کے پاس موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر وہ اپنی زندگی میں مست رہے، عیش کرے کہ جو زندگی ہے یہیں کھانا پینا ہے، بعد میں کس نے دیکھا، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بہت دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ وقت ہے، ابھی بھی آنکھ کھل جائے، ابھی بھی سنبھل جائے تو دیکھیں کہ یہ نیکی کرنے کا وقت ہے، توبہ کرنے کے لیے یہ وقت ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ وہ سوچتا رہ گیا کہ ابھی نیکی کرنے کے لیے بہت وقت باقی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کی بولتے نا رونقیں لوٹ لوں، ذرا یہ عیش و عشرت کر لوں، بعد میں دیکھا جائے گا جب بڑھا پائے گا، تب اس وقت دیکھا جائے گا کہ تب توبہ کروں گا، تب اللہ جائے نماز لے کے بیٹھ جاؤ گا۔ تو پھر دیکھیے کہ آج کل کی جو حالات ہے کہ موت تو نہ کسی کو چھوڑ رہی، نہ 33 کا دکھتی ہے، نہ 40 کا، نہ 50 کا دکھ رہی، نہ بچے کو، تو موت تو ہر حال میں آتی ہے۔ پھر ایسے شخص کے بولتے نا اس ایسے شخص سے بڑھ کر بختی اور محرومی کس کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ ہے کہ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ورنہ جب موت آ جائے گی تو تم افسوس ملتے ہوئے رہ جاؤ گے اور کہو گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی، میں اس میں سے صدقہ کر لیتا اور یقین نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، ہے نا۔ تو موت کی آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے
کہ نیکی کرنی ہے، نیک لوگوں میں سے ہونے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر صرف تمنا ہی کرتے رہ گئے تو اس کے بعد یہ تمنا ہماری کسی کام میں نہیں آئے گی۔ انسان کو کبھی بھی اپنی موت سے غافل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان حالات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے جس کے گھر میں اموات نہیں ہوئی ہوگی۔ آج یہ گیا، کل وہ گیا، آج اس کا سنے، آج ان کی امی چلی گئی، آج ان کے ابا چلے گئے۔ اتنی اموات ہم سن رہے ہیں اور ساتھ میں ساتھ دیکھتے بھی جا رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس زمین پر چلتے پھرتے تھے، آج مٹی کے ڈھیروں تلے دب چکے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے میں اس شخص کو دیکھ کر جو اپنے ہی کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہی ہاتھوں اپنے کئیوں کو دفن کر چکا ہو، اپنے آنکھوں کے سامنے قبرستان کے کئی خوفناک منظر دیکھ چکا ہو، اپنی کانوں سے لوگوں کی اچانک موت کے واقعات سن چکا ہو، لیکن پھر بھی وہ خود کی موت سے کہ مجھے بھی مرنا ہے اس سے غافل ہے، اس سے وہ ایک دم غفلت میں ہے۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو انہوں نے موت کی یاد کے حوالے سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو دنیائی کاموں میں بری طرح مشغول رہا اور دنیا کی طلب میں دن رات ایک کر دیتا ہے۔ ایسا شخص موت سے غافل ہوتا ہے، اسے اگر کبھی موت کی یاد آتی بھی ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کو یاد کر کر کے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ کثرت سے توبہ کرتا ہے۔ ایسا شخص موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل میں کبھی موت کو ناپسند کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا ہے اور مزید نیکیاں کمانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ تو اس تمنا کے پورا ہونے تک اگر وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، ورنہ یہ بات عام حالات میں اس کے موت ہی پسند ہوتی ہے۔ تیسرا انسان وہ ہوتا ہے جو موت کو ہر دم یاد کرتا رہتا ہے اور کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے جلد ملاقات کرنے کا متمنی ہوتا ہے تاکہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جلد از جلد نعمتوں والے گھر میں جا پہنچے۔ ان تینوں میں سے سب سے بہتر شخص تیسرا ہے، اس کے بعد دوسرا، اور سب سے بدترین شخص پہلا ہے جو مکمل طور پر موت سے غافل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکثر ذکر ھذا من لذات الموت فإنہ لم یذکرہ احد فی ضیق من العیش الا وسعہ علیہ۔ یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ جو شخص بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری آیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، پھر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احسنہم اخلاقا، ان میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ پھر اس نے پوچھا: مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، وہی عقل مند ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا 3 طریقے سے اکرام کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنا ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اتنے ہی پر قناعت کرنے کی قناعت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اسے عبادات میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے اسے 3 طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، دوسرا یہ کہ اسے جتنا اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ اس پر قناعت نصیب نہیں ہوتی، اور تیسرا یہ کہ عبادات میں سستی اور بے دلی محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت
کہ اس فرمان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ تو یہی جو ہمارا زندگی کا پیریڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کا موقع دیا ہے کہ ہم عمل کر کے بتائیں کہ کون زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت کے متعلق حضرت سعدی کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے کون زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا ہے اور اس سے ڈرنے والا ہے، اور جو چیز موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی کرتی ہے وہ قبرستان کی زیارت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کی قبر پر گئے تو آپ خود بھی روئے اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی انہیں بھی رلایا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، پھر میں نے والدہ کی قبر پر آنے کی اجازت طلب کی تو اجازت مل گئی، لہٰذا تم قبرستان کی زیارت کرو کیونکہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ دیکھیے ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک چیز تو اچھا سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے اس کے لیے دنیا فانی ہے، یہاں چند دن کے لیے رہنا ہے، جیسا کہ ایک مسافر جو کہیں آپ رستے میں کہیں جا رہے ہو، آپ کا ڈیسٹینیشن کہیں اور ہے اور رستے میں اگر آپ کو کچھ خوبصورت مناظر دکھ جاتے ہیں تو آپ اپنا ڈیسٹینیشن نہیں بھول جاتے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور نہ آپ اس جگہ پہ اتر جاتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کو لبھا رہی ہے، آپ وہاں بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ انسان اس سے لطف اندوز ضرور ہوتا ہے، اس نظارے سے انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن اس کو یہ یاد ضرور رہتا ہے کہ اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کہاں ہے، اسے وہیں پہنچنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن کی تیاری کے لیے، کیونکہ جو موت ہے اس کے بعد جو سفر شروع ہونے والا ہے اس کی تیاری اسی زندگی میں کرنی ہے، تو اس کے لیے ضرور ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں موت کو یاد رکھنے کے لیے قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس لیے انسان کو گاہے بھگائے قبرستان میں جانا چاہیے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور وہ قبروں کو دیکھ کے اپنے انجام کو یاد کر کے سیدھے آ جاتا ہے، اور اگر پہلے سے ہی راہ راست پر ہو تو موت کو یاد کر کے اس استقامت کے ساتھ میں اپنے راہ راست پر چل سکتا ہے، کیونکہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے، موت کے بعد کے جو مراحل ہے، موت آنی برحق ہے، یہ کیا کرتی ہے، انسان کو سیدھے راستے پر لانے کا بھی کام کرتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں، کیونکہ ابھی آج کل اتنی امواتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارے دل میں کچھ خوف وغیرہ نہیں ہے، ہمارے جو دل ہیں وہ پتھر کے ہو گئے ہیں، تو ان پتھر کے دلوں کا علاج ہم کس طرح کریں؟ تو اس پتھر کے مطلب اگر دل ایسا لگ رہا ہے کہ پتھر کے ہو گئے ہیں تو اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سارے وہ گناہوں کو چھوڑ دیں جس میں وہ ملوث ہیں، جس میں وہ منہمک ہیں، انہیں وہ پہلے چھوڑ دیں اور دینی مجالس میں حاضری دینا شروع کر دیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، کیونکہ موت کیا کرتی ہے، لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ موت کیا کرتی ہے، وہ جو پیارے ہمارے ابھی تک ہمارے ساتھ تھے ان کو ہمارے سے جدا کر دیتی ہے، اور جن کی موت کا وقت قریب ہے، جو سکرات الموت میں مبتلا ہیں، ان کے پاس میں بیٹھیں۔ ان سارے کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، دل نرم بھی پڑتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خبر کا سننا، یعنی آپ کوئی نیوز سن رہے ہیں، کسی خبر کا سننا اس کو دیکھنے کی مانند نہیں ہے، لیس الخبر کا معانیت، یعنی کسی بھی خبر کا سننا اس کے دیکھنے کی مانند نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہو انہیں دیکھنا، یا پھر جو قبروں کی زیارت پہ جانا اور جو میت ہوتی ہے اس کو غسل دینا، ان کو کفن پہنانا، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کی تدفین کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ صرف سن کر نہیں بلکہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ اثر کرتی ہے، مؤثر کرتی ہے، اور وہ عبرتناک ہوتی ہے ہمارے لیے، اور پھر اس سے کیا ہوتے ہیں، دل نرم پڑتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں گائے بگائے ہر گھر میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہوگا جس میں موت کی خبر نہ آئی ہوگی۔
ہم سنتے ہیں کہ آج کسی کی اماں فوت ہو گئی تو کسی کے ابا چلے گئے، کسی کے رشتہ دار چلے گئے، کسی کی یہاں پر پورا خاندان کا خاندان ختم ہو گیا ہے. کہیں سنتے ہیں کہ پورے بولتے ہیں نا کنبہ کا کنبہ ختم ہو گیا، کہیں ساس بہو ختم ہو گئے، کہیں بہت سارے لوگ ختم ہو رہے ہیں. یہ سارے موت اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے بھی ہیں کہ کہیں یہ وبا جو پھیلی ہے وہ ہم تک نہ آ جائے، اور بس تھوڑی دیر کا یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سب غافل. تو جو سچا مومن جو ہوتا ہے نا، جب بھی موت اور قبر کا تصور وہ جو اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس خوف سے کانپنے لگتا ہے. جیسا کہ اس کو آپ سمجھیں کہ انسان کو پتہ ہے کہ اس کو ایک سفر کے لیے جانا ہے، اور جو اس کا سفر ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کا سفر جو ہے اس کو آگے پتہ ہی نہیں کہ اس کے سفر میں آگے کیا کیا ہونے والا ہے، انجان سفر ہے اس کا. تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق بہت سوچے گا، وچار کرے گا، اس کے بارے میں اس کے خطرات کو ازیوم کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر اس کے لیے پوری تیاری کرے گا. تو یہ جو ہمارا زندگی کا سفر بھی ہے نا، وہ بالکل اسی طرح ہے. اور یہ جو اس سفر کا جو آغاز ہے جو ہمارا، وہ موت سے ہوتا ہے، اور اس کی جو پہلی منزل ہے وہ ہماری قبر ہے. ایک ایسی قبر جہاں کوئی بھی، ایک ایسی تنگ و تاریک کوٹری جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی احباب. دیکھیے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کہاں احباب نے ہر دفن کے وقت، کہا ہے احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں، اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں، لحد تک آپ کی تنظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانیں. تو ہمیں اگر فکر کرنی ہے تو ہمارے اعمال دانی کی ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی اموات کا سننے کے بعد بھی ہمارے اندر جھنجھوڑ نہیں ہو رہی؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گھبرا نہیں رہے ہیں؟ پریشان تو ہو رہے ہیں سن کے کہ اتنی امواتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اندر سے بیدار نہیں ہو رہے. تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے، اس کے دو اسباب ہوتے ہیں. ایک دنیا کی محبت، دوسرا جہالت. چونکہ ہم دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں میں، اس کے شہوتوں میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ کبھی ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے. جس طرح ہمارے آبا و اجداد چلے گئے، ہمارے آبا و اجداد یہاں سے ہمیں الوداع کہہ کر چلے گئے، تو ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ شاید کل میری باری ہوگی. کوئی جنازہ دیکھ کے آپ کبھی سوچتی ہیں کہ آج یہ گیا، کل میری باری ہوگی، کل میرے بارے میں لوگ اس طرح کہیں گے جو آج اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور یہ وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ہماری خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، جس کو پورا کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اگر کچھ خواہشات پوری ہوتی بھی رہتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی کا ایک لمبا عرصہ بھی چلا جاتا ہے، اور جب وہ پوری ہونے لگتی ہے تو پھر دوسری نئی خواہشات جنم لیتی ہیں. اور کتنی ایسی خواہشات ہوتی رہتی ہیں کہ اس کو پورا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کرتے 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 یہ وقت آ جاتا ہے کہ فرشتہ اجل دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس پچھتاوے اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال یزال القلب کبیر شبابا فی اثنین، فی حب الدنیا و طول المال. کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. ایک کیا؟ فی حب الدنیا، دنیا سے محبت، و طول الاملی، یہ کہ لمبی لمبی امیدیں. اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان، حب المال و طول العمر. یعنی ابن آدم جیسا جیسا بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی بڑی ہوتی رہتی ہے، ایک مال کی محبت ہے اور ایک لمبی زندگی کی خواہش. اب ذرا سوچئے کہ ابن آدم کہ اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو اس کی زندگی ہے اسی کے ساتھ اس کی بولتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اس کے پیدا ہوتے برابر ہی کیا ہے کہ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. وہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ موت کی طرف
چلا جا رہا ہے. تو پھر انسان کیا کرے؟ جو چیز جلد ختم ہونے والی رہتی ہے نا، تو انسان اس کو بڑا سیکیور کر کے، اس کو بڑا سوچ سمجھ کر، بڑا دھیان سے خرچ کرتا ہے. اس بات کو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بخوبی سے سمجھایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی، پھر اس کے عین درمیان میں ایک اور لکیر کھینچی جو ایک جانب سے باہر کو جا رہی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی والی لکیر کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ جو درمیان والی لکیر ہے وہ انسان ہے، اور یہ جو مربع لکیریں ہیں وہ اس کی موت ہے جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور جو یہ لکیر باہر کو نکل رہی ہے یہ اس کی امیدیں ہیں، اور یہ جو درمیان والی لکیر کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کو پیش آنے والی غیر دائمی پریشانیاں ہیں. اگر وہ اس پریشانی سے بچ جاتا ہے تو اسے آدابوش لیتی ہے، اور اگر وہ اس سے بچ جاتا ہے تو ایک اور پریشانی ڈس لیتی ہے. یعنی جو انسان کی زندگی ہے یہ اسی طرح چلتی رہتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی موت جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے اور وہ پہلے سے لکھ دی جا چکی ہے. تو لہٰذا کرنا کیا چاہیے کہ موت سے غافل ہونے کے بجائے ہمیشہ انسان کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں یوں رہنا چاہیے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح ہو رہو. حضرت عبداللہ بن عمر خود کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. یعنی اگر تم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو تو یہ مت سوچو کہ کل کروں گا یا صبح ہو کے کروں گا یا شام ہو جائیں گی تب کرے گا. جب موقع مل جائے تب نیکی کرنے کے لیے لپکو. پھر آگے وہ کہتے تھے کہ تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو جو بیماری کی حالت میں کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہوں. مسند احمد کی حدیث میں کچھ الفاظ یوں ہیں کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، یعنی جو مدفون ہے ویسا. ایک تو یہ رہا. دوسرا جو سبب ہے موت کا وہ ہے غفلت. ایک تو موت سے غفلت کا جو سبب ہے، دوسرا وہ ہے جہالت. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں اور جوانی میں تو موت نہیں آتی. یہ وہ سمجھ کر موت سے غافل ہوتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو ہم کو موت نہیں آنی ہے. اگر ہم دیکھیں اپنے خاندانوں میں بھی نظر ڈالیں کہ کتنے بوڑھے رہ گئے ہیں. سب تو چلے گئے نا. بوڑھے گنتے کتنے رہ گئے خاندانوں میں؟ گنتی کے 4-5 یا بہت ہوا تو 10، اگر محلے کی بھی گن لیں تو 15. تو پھر یاد رکھیں کہ جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ میں رہنے والے تھے، وہ سب کہاں چلے گئے؟ وہ تو سب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ موت جو ہے وہ صرف اور صرف بڑھاپے میں آئے گی. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی تندرستی کو لے کے دھوکا کھا کے بیٹھے ہیں کہ جو موت جو ہے وہ بیماری کی حالت میں بھی آتی ہے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بیمار ہوں گے تو ہی موت آئیں گی. کتنوں کے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا کہ ابھی بھی وہ کھڑے تھے، دھڑم سے گرے اور ختم ہو گئے. ارے وہ تو سوئے ہوئے ہی تھے، سوئے میں پتہ نہیں کب اللہ کے پاس چلے گئے، واپس ہی نہیں آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو جو نیند کو کیا ہے، چھوٹی بولتے نا موت سے تشبیہ دی ہے نا، کہ جب انسان سو جاتا ہے تو ہم لوگ دعا کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی، ہے نا، کہ اللہ تمام تعریف اس کی. تو پھر یہ مطلب کہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کب اٹھے گا، کب اس کو موت ہوگی. تو کتنے صحت مند لوگ ہیں جو اچانک سے اچھا چلتے پھرتے تندرست انسان، اور کیا ہوتا ہے ان کی ایک دم سے موت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو 2 وجہ سے جو ہے وہ انسان موت سے غافل ہوتے ہیں. ایک کیا جہالت، اور دوسرا کیا دنیا کی محبت. تو یہ دونوں چیزوں سے انسان نے اجتناب کرنا چاہیے. نہ دنیا میں اتنا دل لگانا چاہیے، نہ اپنی کسی بھی چیز پر یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو ابھی تندرست ہوں، جوان ہوں، ساری چیزیں ہیں، اب تو مجھے موت نہیں آ سکتی. یہ کبھی بھی نہیں سننا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ رکھ کر آپ زندگی نہیں خرید سکتے. بہت ساری تندرستی، ہر چیز آپ کا ایک دم پرفیکٹ ہے. بولتے ہیں نا کتنے سوئمرز کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر گئے ہیں.
کہ پانی میں گئے تھے تیرنے کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اور اسی میں ڈوب کر ان کی موت ہو گئی۔ تو اپنی کسی بھی چیز پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو اچانک جیسی کبھی موت ان کے اوپر آ ہی نہیں سکتی۔ پھر دیکھیے جب موت ہے، موت برحق ہے، سب کچھ ہے، تو اس کی کچھ سختیاں بھی ہیں۔ موت کی سختیوں کے بارے میں قرآن میں 4 دفعہ ذکر آیا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی۔ ایک جگہ آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ ایک جگہ آتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ بس جب روح نرخرے تک جا پہنچے گی۔ ایک جگہ اور آتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ یعنی جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، بلکہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت ترین لمحہ ہوتا ہے، اور اس کی تو جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا گیا۔ آپ پانی میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھرتے، پھر فرماتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے پھر رفیق اعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ حالت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ آپ تو انسانوں میں سب سے افضل انسان اور انبیاء علیہ السلام میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو سوچئے موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی۔ اگر پیغمبر کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا تو کوئی اور انسان موت کی ان سختیوں سے کیوں کر بچ سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور ہنسلی کے درمیان تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا، اور جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا اس کے بعد میں کسی کی بھی موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی۔ یعنی آپ کی موت کی سختی کو دیکھ کر اب مجھے کسی اور کی موت کی سختی پر تعجب نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے اونچا مرتبہ آپ صحابہ کرام کا ہے اور ان کے بعد ان کے تابعین کا۔ تو ذرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موت کے وقت ان صالحہ امت کے احساسات کیا تھے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ موت کی جب گھڑی آئی تو کہنے لگے کہ کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے عمل صالح کر لے، کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے کچھ کما لے۔ پھر آپ حضرت ابو درداء رونے لگے اور ان کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ روں جبکہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے کس گناہ پر پکڑ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھیے جن کے بارے میں ہم کتنی حدیثیں بھی اب تک ہم پڑھ کر آ چکے ہیں نا، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو ان کا خود کا یہ حال تھا کہ موت کے وقت انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی ایک لمبے سفر سے روانہ ہونے والا ہوں اور میرا جو سفر ہے خرچ بہت کم ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہاں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ یہ وہ صحابی تھے جن کا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ موت کو یاد کر کے، موت کی سختی کو یاد کر کے وہ رو رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آگے کے جو سفر ہے وہ کتنا لمبا ہوگا، اور جو اس دنیا میں انہوں نے کمایا ان کو وہ جنت کی بشارت دے گا یا جہنم کی، ان کو نہیں پتا تھا۔ سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے، ہمارے حال ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ موت کی جو سختی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔
کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی ایک بس آواز آئے گی اور جان نکل جائے گی، بالکل نہیں۔ اب اتنے لوگوں کو اپنے اطراف میں مرتے ہوئے دیکھ کر جو غفلت والا انسان ہے اس کو تو سوچ لینا چاہیے کہ اب بیدار ہو جائے، اور موت کے کڑوے گھونٹ پینے سے، وہ وقت آنے سے پہلے جب انسان کی سانس اور حرکت قلب بند ہو جائے گی، اس سے پہلے قبر کے جو سفر جو شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے اس نے اپنی غفلت کو کیا کرنا ہے، غفلت سے بے خبر ہو جانا چاہیے کہ جب موت نے انبیاءوں کو، رسولوں کو، اولیاءوں کو، متقین کو نہیں معاف کیا، تو ہم کون ہیں کہ جو موت کو یاد نہیں کرتے، اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے کچھ کرتے نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، کہ کہہ دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو۔ حضرت ابو التادہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 باتوں نے ہنسایا اور 3 باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کیا ہے۔ جن 3 باتوں نے مجھے ہنسایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو طلب کرنے والا انسان جبکہ وہ خود موت کا مطلوب ہے، اور ایک غافل انسان جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس سے غافل نہیں، اور ایک ایسا انسان جو منہ بھر کر ہنستا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا یا ناراض کیا۔ اور وہ 3 باتیں جنہوں نے مجھے رونے پر مجبور کیا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جدائی، موت کی سختیوں کے وقت قریب المرگ انسان کا شدید خوف، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا جب کہ ہر خفیہ چیز ظاہر ہو جائے گی اور انسان کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے یا جہنت۔ دیکھیے ان کی فکریں کیا تھی اور ہماری فکریں کیا ہے۔ ہم تو بس یہی فکریں کرتے رہتے ہیں کہ بس یہاں کی جو زندگی ہے وہ ہماری آرام سے ہو جائے، وہاں کا وہاں دیکھ لیں گے۔ اور یہ جو موت جب انسان یاد کرتا ہے نا اپنی موت کو، تو موت کے ساتھ میں دیکھیں یہ آخرت جڑی ہوئی ہے۔ جو قبر ہے اس کی پہلی منزل ہے نا، تو وہ تو اس سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ موت کو یاد کریں گے تو آپ کی آخرت بھی رہیں گی، پھر روز قیامت بھی یاد رہے گا، اور پھر وہ جزا و سزا کا دن بھی یاد رہے گا، جس سے انسان کے جو یہ عمل ہے، جو یہ دارالعمل جو آپ کی دنیا ہے، وہ سدھر جائے گی۔ اس میں آپ وہ ایسے عمل لگنے شروع کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، آپ اس ہر عمل سے رک جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ یہ آپ کی جو موت ہے نا، موت کی جو سختیاں ہیں وہ نیکوں اور بدوں کے لیے بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ جو نیک ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، ان کی موت الگ ہوں گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے ان کی موت الگ ہوں گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ یہ سورۃ جاثیہ کی آیت ہے کہ کیا برے کام کرنے والوں کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے، کیا ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا؟ برا ہے یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی جو مجرموں کا اگر یہ خیال ہے کہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا، تو یقینی طور پر ان کا یہ خیال جو ہے وہ برا ہے۔ ان کی موت اور حیات میں بہت فرق ہے، اور وہ کیا فرق ہے اس کے بارے میں کئی حدیثیں آ گئی ہے کہ جو نیک اور صالح کی موت آتی ہے تو اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ عظیم خوشخبری مومن کو اس کی موت کے وقت دی جاتی ہے، گویا کہ اس کی موت آسان ہوتی ہے، اور اس حال میں اس پر آتی ہے کہ جب وہ اللہ سے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نافرمان کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ فرشتہ موت اسے موت کے وقت اللہ کی ناراضگی کی خبر سناتا ہے اور اس کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اللہ کے غضب کی طرف چل۔ برے اور نافرمان انسان کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں
اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ پر جھوٹ بولتے رہو اور تم اللہ کی آیت سے تکبر کرتے رہے۔ اس آیت میں غور فرمائیے کہ ظالم کی موت کتنی بری اور کس قدر سخت ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی جان نکالنے پر تیار نہیں، اسی کو حکم دیتے کہ تم اپنی جانیں خود نکالو، اور موت کے وقت ہی اسے عذاب الہی کی دھمکی سنا دیتے ہیں۔ کافر کی موت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں کھینچا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ بس کیسی درگت ہوں گی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پر اور اس کے سرینوں پر ماریں گے۔ جبکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں اور نافرمانیوں کی موت کے فرق کو یوں واضح فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نافرمانیوں کے بارے میں آتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعلم من سوء بلا ان اللہ علیم بما تعلمون فادخلوا الابواب جہنم خالدین فیہا لبئس مثوی المتکبرین۔ ترجمہ ہے کہ جو نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے ان کی جان قبض کر لیتے ہیں تو وہ نیاز مندی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں، تو ان سے کہا جائے گا کیوں نہیں، اللہ تمہارے اعمالوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور اسی سورے میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک فرما بردار نیک لوگوں کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعلمون، کہ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، فرشتے انہیں کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ اور ان اعمال کے سبب جو تم کرتے ہو۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی ان کی اموات کے وقت فرشتے سلامتی اور جنت کی عظیم خوشخبری سناتے ہیں، جبکہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی شدید وعید سنائی جاتی ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے نیک اور بد کی موت میں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ موت کا جو اثر ہے وہ آپ کے اعمال ہے وہ اثر کرتے ہیں آپ کی موت پر بھی۔ تو اگر کوئی شخص اپنی موت سے غافل رہا اور اب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گزارتے ہوئے زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ کر لینا چاہیے اور صراط مستقیم پر آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی عمر بڑھا دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن میں فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر لیتا اور تمہارے پاس نذیر کرنے والا آ چکا تھا۔ تو دیکھیے کہ ڈرانے والا تھا نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آ چکے تھے اور ہمیں عمر بھی اتنی مل چکی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ نذیر جو لفظ ہے اس سے مراد ہے کہ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد سفید بالوں کا نمودار ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر انعام کیا۔ تو یعنی کہ انبیاءوں کے وصیت کو سن کر، وعظ و نصیحت کو سننا اور اس پر عمل کرنا اور اس حال میں عمر کرنا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 40 تک پہنچ جائے، اب اس کو نہ سن کر انکار کر دینا، یعنی آپ نے وعظ نصیحت تو سنی لیکن کیا کہ آپ وعظ نصیحت کو سنتے بھی رہے اور پھر آپ کے چہرے پر بڑھاپے کا آثار بھی شروع ہو گئے، عمر بھی 40 کو پہنچ گئی، پھر بھی آپ نے توبہ نہ کی، نہ نیک عمل کر کے آخرت کے لیے کچھ چھوڑا، اور اسی حالت میں کیا ہوا کہ اچانک آپ کی موت آ گئی، آپ کو مزید مہلت ہی نہ ملی، تو کسی اور کو ملامت کرنے کے بجائے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق نہ بجانے کے لیے اس سے بڑا کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ اس کو اتنا ٹائم مل گیا ہے، اتنا ٹائم مل گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امری اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ،
اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کیا کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یعنی 60 سال کی عمر تک ہونے تک تو انسان نے اللہ تعالیٰ کی ساری معرفت کر لینا چاہیے، اسے صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جو آپ کا اعمال کا جو دار و مدار ہے خاتمے پر ہے نا، جو آپ کے اعمال ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک تھوڑا سا اس پوائنٹ کو سمجھ لیتے ہیں، پھر میں اپنے درس کو اختتام کر دوں گی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک آدمی لمبے عرصے تک اہل جنت والے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جہنمیوں کی کسی عمل پر ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی لمبے عرصے تک جہنم والوں کے عمل کرتے رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اہل جنت کے کسی عمل والوں پر ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا کسی جنگ میں آمنا سامنا ہوا اور دونوں فوجیں آپس میں شدید لڑائی ہوئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹے اور دوسرے لوگ اپنے ٹھکانوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے سامنے مشرکین میں سے جو بھی آتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا اور وہ اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ صحابہ اکرام نے اس کی بہادری دیکھی تو اس کے متعلق کہا کہ جس طرح آج اس شخص نے شجاعت و بہادری کے کارنامے دکھائے، اس طرح تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دکھائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، کہ خبردار وہ جہنمی ہے۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہنے لگا آج میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ جہنمی کیوں کر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ نکل گیا، وہ جہاں رکتا یہ بھی رکتا، وہ جہاں تیز چلتا یہ بھی تیز چلنے لگتا۔ آخر کار وہ شخص جو بہت جنگجو کہلا جا رہا تھا وہ شدید زخمی ہو گیا، چنانچہ وہ اپنے زخموں کی پر صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنی موت کی جلد بازی کرتے ہوئے تلوار جو اس کی تھی اس کو قبضے میں لے کر اس پہ لٹکایا اور اس کی نوک سے اپنے دونوں پسلیوں کے درمیان رکھ کر اپنے بدن کا پورا پوچھ اس پر ڈال دیا، یوں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس کا یہ انجام دیکھتے ہی تعقب کرنے والا جو صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے تو لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گزری، اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا اور تمہیں اس کا انجام بتاؤں گا۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے نکل گیا یہاں تک کہ وہ جب شدید زخمی ہوا تو اس نے موت کے لیے جلد بازی کی، تلوار کا قبضہ زمین پر لٹکایا اور اس کے نوک پر اپنے سینہ رکھ کر اپنے جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا، یوں وہ خودکشی کر کے ہلاک ہو گیا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک آدمی بظاہر اہل جنت والے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر اہل جہنم والے عمل کرتا رہتا ہے اور در حقیقت وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہوتا ہے۔ تو یعنی یاد رکھیے کہ جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے موت کے بعد اسی کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے گا، اور اگر ایمان اور عمل صالح پر خاتمہ ہوا ہو تو قبر میں اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، روز قیامت اسے ایمان اور عمل صالح پر ہی اٹھایا جائے گا، اور اس کا خاتمہ نعوذ باللہ اگر کسی کفر، فسوق یا فجور پر ہوتا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا بلکہ جہنم کا اس کی قبر کو ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور روز قیامت اسے کفر یا فسوق یا فجور ہی پر اٹھایا جائے گا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، یعنی جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت پہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اللہ کے ایسے کاموں کی طرف جب ہمارے روح قبض کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہماری روح قبض کرے جب ہم اللہ کی خوشنودی والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف بولتے نا جو کلمہ طیبہ ہمارے زبان پر جاری ہو۔ اللہ کے رسول کو تو یہ بھی پسند تھا کہ جب ان کے اعمال نامے اٹھائے جائیں تو وہ بولتے نا روزے کی حالت میں